السلام علیکم دوستو، تو یہ بھی اللہ نے حکم دیا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تمہارے باپ دادا نے کسی سے عورت سے نکاح کیا ہو تو تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، سوتیلی ماں سے بھی نکاح حرام ہے۔ اس آیت میں نکاح کا لفظ استعمال ہوا ہے، نکاح کا لفظ ہم بستری کے معنی میں بھی آتا ہے، حدیث میں آتا ہے یصنع کل شیء الا النکاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ عورت سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو مگر نکاح نہیں کر سکتے، یعنی جو آپ کی بیوی ہے۔ تو یہاں نکاح سے مراد کیا ہے؟ ہم بستری۔ تو نکاح کا لفظ ہم بستری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ایگریمنٹ کے معنی میں بھی۔ تو انسان ہم بستری کب نہیں کرے گا، کہاں نہیں داخل ہوں گا بتا دیا، اب کب ہم بستری نہیں کریں گے، یہ حلال عمل کب نہیں کریں گے، مطلب حلال عمل حلال جگہ پر کب نہیں کریں گا، وہ حلال عمل حرام جگہ پہ تھا جو دبر میں تھا۔ اب حائضہ عورت سے جماع کرنا حرام ہے، ٹھیک، حائضہ عورت سے، یہ با مسئلہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور لوگ حائضہ عورتوں سے جماع کر لیتے ہیں ہم بستری، یہ بہت سنگین جرم ہے، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے بہرحال قرآن نے خود کہا اور فرمایا، جو ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 222 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ تم سے سوال کرتے ہیں حیض کے تعلق سے، قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ گندگی ہے، حیض کے دنوں میں تم عورتوں سے الگ ہو جاؤ، ان کے قریب نہ آؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو حیض کی حالت میں آپ ہم بستری نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے غسل کر لیں اور اس کے بعد ہم بستری کا، ایسا حائضہ عورت ہے حیض ختم ہوا غسل کر لے پھر ہم بستری، زیادہ بینیفیشل، زیادہ فائدہ مند ہے، ٹھیک۔ اسی طرح حائضہ عورت سے اگر کوئی جماع کر لے تو یہ حرام ہے، اس کی دلیل میں نے آپ کو پہلے رکھ دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حائضہ سے ہم بستری کرے، دبر میں داخل ہو اور کاہن کے پاس جائے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، کتنا سخت جرم ہے۔ دوسرا، جو حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرے اس کا کفارہ آدھا نصف دینار یا 1 دینار ہے، دینار، اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور 1 دینار 4 گرام کا اور نصف دینار 2 گرام سونا ہوتا ہے، تو یہ صدقہ دینا پڑے گا آپ کو، 2 گرامس آف گولڈ اور 4 گرامس آف گولڈ، ٹھیک۔ اگر آپ نے یہ کام کیا کہ آپ نے بیوی سے اس حالت میں ہم بستری کی، اگر یہ بھی نہ ہو تو جو کچھ صدقہ کر سکتے کیجیے۔ ایک غلط فہمی کیا ہوتی ہے وہ اس کا ازالہ یہاں کر رہا ہوں، ضروری ہے کہ ایک ترمذی کی ایک روایت، لیکن یہاں دیکھیے یہ روایت صحیح نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم حیض کی حالت میں کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو اولاد ہجڑا پیدا ہوتی ہے اور ہر ہجڑا شیطان کی اولاد ہے، یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے، لیکن یہ بات میڈیکلی پروفڈ ہے کہ حیض کی حالت میں بھی جو ہے حمل ٹھہر سکتا ہے، یاد رکھیے، بہت ناممکن جیسے لیکن ہو سکتا ہے، ایسی اب نارملٹیز ہو سکتی ہے کہ ٹھہر جائے، ٹھیک، ناممکن جیسی چیز نہیں ہے، ویسے ہوتا نہیں لیکن ہو سکتا ہے، یاد رکھیے۔ تو آپ جو روایت ہے کہ ہجڑا، بہرحال یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن یہ بہت سنگین جرم ہے اور ہم کو اس سے قطعاً اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہے نسائی کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی کے بارے میں روایت نقل کرتے ہیں کہ جو حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری جماع کرنے کے تعلق سوال کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا اس کا کفارہ نصف دینار یا 1 دینار ہے اور 1 دینار سونے کا 4 گرام کا سکہ ہوتا کر سکے۔ ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر سہون یہ کام ہوا، بھول کر یہ کام ہوا، پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا ہے تو اب اللہ رب العزت سے توبہ طائب ہوں اور آئندہ کے لیے احتیاط کریں کہ کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں، چاہے جتنے بھی شہوت کا غلبہ ہو، حیض کی حالت میں بیوی کی نہ ہی پیچھے کے راستے سے آنا ہے اور نہ ہی آگے کے راستے۔ اول بات یہ یاد رکھیں کہ پیچھے کے راستے سے آنا یعنی دبر کے ذریعے ہم بستری کرنا، اپنی خواہش کو پورا کرنا، اللہ رب العزت نے اس کو حرام کے زمرے میں رکھا ہے۔ اب آپ نے 2 گناہوں کا ارتکاب کیا، ایک کہ پیچھے کے راستے سے بیوی کے پاس آئے، دوسرا کہ حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کی اور اپنی خواہش کو پورا کیا، اور 2 جب گناہ مل جائیں تو یہ سنگین جرم بن جاتا ہے۔ لہذا اس نبی الاسلام آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے حیض کے بارے میں، قل هو اذى، فرما دیجئے ہے تو وہ تکلیف کی چیز ہے، ظاہر ہے عورت کے لیے ایک تکلیف تو ہے، ایک اسے ہر مہینے میں آلموسٹ 7 دن کے لیے اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اگرچہ اس میں اللہ نے ریلیکس بھی کر دیا ہے کہ جو صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما عائشہ کہتی ہیں میں حیض کی حالت میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے، صرف روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے، تو نمازیں تو معاف کر دی گئی ہیں لیکن روزے چھوٹیں گے تو وہ ادا کرنے، لیکن باقی اس جو تکلیف سے گزرنا ہے ظاہر ہے اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے، یہ ایک تکلیف کی چیز تو ہے۔ تو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس عورتوں سے الگ رہو حیض کی حالت میں۔ اب یہ الگ رہنے کی جو تشریح ہے نا وہ قرآن کے اندر نہیں ہے، وہ بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔
ہلکا سا ذکر آ گیا اس میں ساتھ، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے قربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ لیکن اس قربت سے مراد انٹر کورس ہے، باقی قربت الاؤ کی گئی ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ میں وہ حدیث اس کے ساتھ ہی آگے بیان کر دیتا ہوں، یہ اگلا بھی اس کا حصہ پڑھ لیتے ہیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر تم ان کے ساتھ صحبت کر سکتے ہو وہاں سے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ تو پاکی کے بعد میاں بیوی تعلق قائم کر سکتے ہیں، ازدواجی تعلق، اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا کہ عورتوں کے قریب نہیں جانا، تو اس قریب نہ جانے کی تشریح اس آیت میں یہی ہے کہ اس سے مراد انٹر کورس نہیں کرنا۔ ویسے قریب جا سکتے ہیں، لیکن قرآن میں دونوں طرف مطلب جا سکتا ہے کہ ویسے قریب جانا بھی منع ہے اور انٹر کورس بدرجہ اولا منع ہے، بدرجہ اولا منع ہے۔ تو بخاری مسلم جب آپ کھولیں گے تو امہات المومنین کہتی ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی حیض کی حالت میں ہوتا تو نبی الاسلام ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے آزار بند مضبوطی سے باندھ لیں اور باقی جسم کے ساتھ نبی الاسلام مباشرت فرمایا کرتے تھے۔ وہ جو منکرین حدیث وہ حدیث اٹھاتے ہیں جی بخاری میں لکھا ہوا ہے، بخاری قرآن کے خلاف ہے، کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام حیض کی حالت میں بھی ہم سے مباشرت کرتے تھے۔ تو سر یہ حدیث کا تو ایک طریقہ ہے نا، جو دوسری حدیث ہے بخاری مسلم میں جس میں سیدہ عائشہ نے ام سلمہ نے اس کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ مباشرت سے مراد صحبت تھی، انٹر کورس نہیں تھا، اور وہ ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم لنگوٹ باندھ لیں مضبوطی کے ساتھ، باقی جسم کے ساتھ مباشرت کرتے تھے۔ تو اس میں یعنی ایک مرد کو اجازت دے دی گئی کہ وہ تعلق قائم کر سکتا ہے انٹر کورس کے بغیر، یہ ایک آسانی دے دی گئی۔ ظاہر وہ 7 دن کا پیریڈ ہے، پلس یہ بھی ایک فہم دے دیا گیا جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ چیز یعنی اسٹیبلش تھی کہ عورت جب ناپاک ہو جائے گی نا تو آپ نے اس کو بسترے سے بھی الگ کر دینا۔ جس طرح ہمارے یہاں پہ بھی پنجاب کے کلچر میں بعض بیوقوف لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں عورت آٹا نہیں گوندھ سکتی، عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، وہ ہنڈیاں نہیں پکا سکتی، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا نجس ہو جاتی ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے، اسلام نے اس کو کنڈیم کیا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہوتے تھے تو آپ جب مجھے یعنی اپنا بستر یا کوئی اس طرح کپڑے دیتے تھے تو میں حیض کی حالت میں دھو کے آپ کو واپس کر دیا کرتی تھی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام اعتکاف میں تھے تو آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کی کھڑکی سے مجھے کہا کہ میرا وہ بستر پکڑا دو، تو عائشہ نے کہا میں تو حیض سے، آپ فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں گھس گیا، یہ تو کوئی پلیدی نہیں ہے، تو حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست تو نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے امہات المومنین کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم حیض کی حالت میں ہوتے تھے اور نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک ہماری گود میں رکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو یعنی قرآن نہیں گود میں رکھا ہوتا تھا، سر رکھا ہوتا تھا، قرآن یعنی زبانی پڑھ رہے ہوتے تھے۔ یہ بتانے کے لیے کہ عورت فزیکلی ناپاک نہیں ہے، یہ حکمن ناپاک ہے۔ باقی وہ خون تو ناپاک ہے جو نکلتا ہے، وہ والا خون ناپاک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ عام خون کا حکم علیحدہ ہے، اس میں غالب یہی ہے کہ عام خون جو ہے وہ پاک ہے، میرے اس پر کلپس ہیں، لیکن جو وہ حیض والا خون ہے نا وہ بخاری مسلم میں ہے کہ وہ تو آپ نے دھونا ہے، وہ ناپاک ہے۔ تو نبی الاسلام یہ حتیٰ کہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ میں کھانا کھاتی تھی نا، اگر میں نے بوٹی آدھی کھا کے چھوڑی ہے نا حیض کی حالت میں تو حضور کو پکڑائی ہے تو آپ اسی جگہ سے منہ لگاتے تھے جہاں سے میں نے کھائی ہوتی تھی۔ یہ میسج دینے کے لیے کہ کوئی ناپاک نہیں ہو تم۔ یہاں لوگ اتنے جاہل ہیں کہ جنبی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تولیے کو ہاتھ لگایا اب تولیے ہی ناپاک ہو گئے۔ تولیے تب ناپاک ہوگا جب آپ کے جسم کی نجاست تولیے کو ٹچ کرے گی، آپ ناپاک نہیں ہیں۔ وہ حکمی ہے کہ آپ کو انٹلیکچولی آپ ناپاک ہیں، فزیکلی ناپاک نہیں ہیں، ٹینجیبل آپ ناپاک نہیں ہیں، نان ٹینجیبل ہے۔ جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ چلنا شروع ہوا تو تھوڑی دیر بعد مجھے یاد آیا میرے پہ تو غسل فرض ہے، جنبی تھا میں چپ کر کے کھسکا چلا گیا، غسل کر کے واپس آیا تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ تم کدھر چلے گئے تھے اچانک بتائے بغیر؟ تو کہا رسول اللہ میں ناپاک تھا۔ تو آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا، مومن تو پاک ہی رہتا ہے۔ تو یعنی یہ حکمن نجاست ہے۔ حکمن تو اس لیول کی ہے کہ آپ غسل بھی کر لیں، مجھے بتائیں کیا آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو نماز کے اعتبار سے بے وضو بندہ بھی ناپاک ہے، لیکن ویسے آپ مسجد میں بیٹھیں تو اس لیے کہا جاتا ہے یہ حکمی نجاستیں ہیں۔ نجاست کی 2 قسمیں، ایک حکمی ایک حقیقی۔ حقیقی ہے پیشاب ہے،
منی ہے، مزی ہے، حیض کا خون ہے، یہ حقیقی نجاستیں فزیکلی لگیں گی، ناپاکی ہو جائے گی۔ ایک حکم ہی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں بظاہر، لیکن شریعت کے حکم کے اعتبار سے آپ جنبی ہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے آپ جب تک غسل نہ اتار لیں۔ اور نبی علیہ السلام ڈیلے بھی کر لیتے تھے غسل جنابت۔ جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام غسل جنابت کبھی رات کے اول پہر میں کرتے تھے اور کبھی آخری پہر میں کرتے تھے۔ دین میں اللہ نے یہ آسانی رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ حیض والا معاملہ بھی اس مت کو توڑا گیا کہ اللہ کے بندو، یہ عورتوں کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ان کو آپ نے بسترے سے الگ کر کے تو دوسری جگہ جا کے سونا ہے۔ مراد یہ کہ صرف وہ نماز کے اعتبار سے، شرعی احکام کے اعتبار سے ہے معاملہ ان کے ساتھ، باقی وہ ناپاک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فزیکلی، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں کٹورے سے پانی جب پیتی تھی نا تو حضور کو دیتی تھی، تو جس جگہ میں نے منہ لگایا ہوتا تھا آپ ایگزیکٹ اس جگہ منہ لگا کے پیا کرتے تھے۔ یہ میسیج دینے کے لیے کہ عورت ناپاک نہیں ہوتی۔ یہ ہیں جناب عورتوں کے حقوق۔